Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, so don't forget to subscribe my channel. Today I'm going to discuss about how to earn money. This is the best place where we talk about making our dreams come true, whether it's moving abroad or starting a business or just improving our life. I'm here to share my experience, tips and real advice on how to make it all happen. سو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنی ہے آپ نے. تو لاسٹ ویڈیو جو ہے میں نے گائیڈنس کے بارے میں بتائی تھی, ہاؤ ٹو کم ان جرمنی, لیکن اس میں بجٹ کے بارے میں بتایا تھا. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ارننگ کے حوالے سے بھی کوشش کروں. ٹوڈیز ویڈیو از ریئلی کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز آئی واز آن دا سیم بورڈ. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا ایکسپیرینس آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں. اگر میں پاکستان میں ہوں اور میں نے کچھ کرنا ہے یا واٹ ایور میرا ڈریم ہے, باہر آنے کا ڈریم ہے, جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بجٹ کے بارے میں بتایا, گائیڈنس کے بارے میں بتایا, تو اب میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, تو میں بات کر رہا ہوں باہر جانے کی. تو ارننگ میں کیسے کروں گا؟ اگر میں کسی کمپنی میں جاب کرتا ہوں, کمپنی مجھے 30,000 یا 35,000 سیلری دے رہی ہے, چلے لاکھ دیتی ہے, 1 لاکھ کمپنی سیلری دے رہی ہے مجھے, اور میں گریجویٹ ہوں اور اسسٹنٹ انجینئر کی جاب کر رہا ہوں. تو اگر 1 لاکھ بھی دیتی ہو تو سال کے 12 لاکھ ہو گئے. 12 لاکھ بھی اگر میں ارن کر رہا ہوں تو وہ ٹیکس بھی دوں گا اور گھر کے اخراجات بھی دیکھوں گا. چلیں گھر پہ نہیں دیتا تو پرسنل ایکسپینس بھی تو دیکھنے ہیں مجھے. تو کتنے ٹائم لگے گا مجھے اس ریچ تک پہنچنے کے لیے؟ اگر مجھے 50 لاکھ کمانے ہیں تو اگر میں 12 لاکھ ارن کر رہا ہوں اینولی, تو یہ 4 سال میں 48 لاکھ بن رہے ہیں. تو ایسا کیا میں کروں کہ یار ان چیزوں تک میں 1 سے 2 سال تک پہنچ جاؤں, ساتھ میں اتنا میں ارن کروں تاکہ میرے ایکسپینس بھی ہوں, ساتھ میں میری سیونگ بھی ہو جائے اور میں اپنا ڈریم بھی پورا کر لوں. تو اس کے لیے ہمیں فوکس ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم ارننگ کے بارے میں سوچتے تب ہیں جب ہماری آدھی عمر گزر جاتی ہے, تب ہمیں خیال آتا ہے کہ یار ہاں ہمیں تو کمانا چاہیے. تو یار میری تو ایڈوائز ہے کہ ان دوستوں سے, ان بھائیوں سے جو کہ ابھی 16, 17, 18 سال کے ہیں, کہ یار اس ایج میں آپ یہ مت دیکھو کہ میں جا کے ڈگری مکمل کروں گا یا انجینئر بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا. ارننگ دیکھیں, انجینئر اور ڈاکٹر بننے کا کنیکشن آپ کے پیسوں سے نہیں ہے. یہ آپ کے مائنڈ میں غلط ڈالا جاتا ہے کہ آپ اچھا پڑھو گے تو اچھا ارن کرو گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. زیادہ پڑھنے والا جو ہے کسی کا بڑی کمپنی کا ملازم ہی ہوتا ہے, اونر نہیں ہوتا. تو بہتر یہی ہے کہ جتنی کم عمر میں آپ ارننگ کرنا سیکھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں, کالج میں ہیں یا اسکول میں بھی ہیں, تو آپ کو کوئی اتنی خاص اسکلز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کم اسکلز سے بھی اپنا گزارا کر سکتے ہیں اور اپنی ارننگ کو بہتر کر سکتے ہیں. جیسے کہ فری لانسنگ کی بات کریں, فائور ہے, اپ ورک ہے. پھر ای کامرس کی بات کریں, امیزون ہے, دراز ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کنٹینٹ رائٹنگ ہے, فیس بک سے آپ آرڈر لے سکتے ہیں, آپ انسٹاگرام سے آرڈر لے سکتے ہیں, لنکڈن سے آرڈر لے سکتے ہیں. بہت ساری ایسی سوشل میڈیا مارکیٹ سائٹس ہیں جو جہاں سے آپ اپنا کام لے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی نیچ پکڑنی ہے یا 2-3 اسکل سیکھ لینی ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو کہ آپ زیرو سے اسٹارٹ کیسے کر سکیں. فائور میں آپ زیرو انویسٹمنٹ سے کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اب کیا ہے کہ فائور میں آپ اپنی سروسز دے سکتے ہیں. اب سروسز کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے, گرافک ڈیزائننگ کی گگ بنائیں گے. کنٹینٹ رائٹنگ کی آتی ہے تو کنٹینٹ رائٹنگ کی گگ بنائیں گے. اگر آپ ویب ڈیولپر ہیں تو ویب ڈیولپنگ کی آپ گگ بنائیں گے. تو آپ کوئی سی بھی اسکل پکڑیں اور یوٹیوب سے سیکھیں, اور سیکھنے کے بعد اپنی گگ بنائیں اور فائور میں اپنا کام اسٹارٹ کرنا شروع کر دیں. اب بات کرتے ہیں کہ یار فائور میں چلو میں نے اپنی آئی ڈی لاگ ان کر دی اور گگ بھی بنا دی, میں آرڈر کیسے لوں گا؟ آرڈر لینے کے لیے کہ اس کی
یہ طریقے کار ہیں. دیکھیں آپ کوئی بھی کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے صبر کرنا پڑتا ہے, اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. چیزوں کو تھوڑا ٹائم دیں گے تو وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے ہوگی. اب آپ نے فائور میں کیا کرنا ہے, فائور پہ آپ نے اپنی آئی ڈی بنائی, گگ بنائی, تو اس پہ آپ نے لاگ ان رہنا ہے. جتنا لاگ ان رہیں گے اتنے امپریشن آئیں گے. جب 15 دن گزر جائیں, 20 دن گزر جائیں, اس کے بعد کوئی بھی آپ کا دوست یا کوئی بھی جاننے والا کسی دوسرے کنٹری میں ہے تو اسے کہیں کہ یار مجھے آرڈر لگوا دے. اگر تو وہ آپ کو آرڈر لگاتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آرڈر جب آپ کمپلیٹ کریں گے وہ آپ کو ریٹنگ دے گا. ریٹنگ دینے کے بعد ریویوز اس میں ڈالے گا, تو یہ ہوگا کہ آپ کے امپریشن اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے. جتنے امپریشن اچھے آئیں گے اتنی زیادہ آڈینس آپ کے اکاؤنٹ پہ ریچ کرے گی, کلک ہونا شروع ہوگا. آپ کی گگ جب کلک ہوگی تو اگر 10 کسٹمر بھی آپ کے گگ پہ کلک کر رہے ہیں, اگر ایک کسٹمر بھی آپ کا یا ایک کلائنٹ بھی اگر آپ کا آ جاتا ہے ان باکس میں اور اس کو آپ کا کام پسند آتا ہے تو وہ آپ کو آرڈر دے گا. جب آپ اس کا آرڈر اچھے سے کمپلیٹ کریں گے وہ ریویو دے گا. پھر اس طرح آہستہ آہستہ آپ کی فائبر کی پروفائل اپ گریڈ ہوتی رہے گی. آہستہ آہستہ آپ آرڈر کلیکٹ کرتے رہیں گے اور جب آپ ریچ پہ پہنچ جائیں گے $400 ارن کر لیں گے, اور جیسے فائبر کا لیول 1 پہ جائیں گے, لیول 2 پہ جائیں گے, اسی طرح آپ کی ارننگ بہت زیادہ ایکسیڈ کر جائے گی. آپ منتھ میں $1000 بھی کما سکتے ہیں, $2000 بھی کما سکتے ہیں, $1500 بھی کما سکتے ہیں. اگر آپ اپ ورک میں کرتے ہیں تو اپ ورک میں ایسا ہوتا ہے کہ فائبر سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. فائبر میں تو آپ گگ بناتے ہیں, اپ ورک میں آپ اپنا پورٹ فولیو ہوتا ہے. جب بھی آپ اپنے وہاں پر جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس حساب سے آپ اپلائی کرتے ہو. جب آپ کو پروجیکٹ مل جاتا ہے, اپ ورک میں بڑے بڑے پروجیکٹ ملتے ہیں, اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی کانسٹنٹ ارننگ ہو جاتی ہے اور اس میں آپ زیادہ اچھے طریقے سے ارن کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب ہوتا ہے آپ کے صبر سے اور آپ کے یقین سے. جب آپ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور جب آپ اپنے آپ کو اینالائز کرتے ہیں اور چیزوں میں لگے رہتے ہیں, بھلے نہیں ہوتی, لگے ہوئے نہیں ہو رہی, تو وہ ضرور ایک دن ایسا آتا ہے وہ چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں. اب بات کرتے ہیں ای کامرس کی. ای کامرس میں آ جاتی ہے امیزون, شاپیفائی, دراز اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارم جو کہ آن لائن سیلنگ کرتے ہیں. میں بات کرتا ہوں امیزون کی. اب امیزون پہ بھی ڈفرینٹ موڈیولس ہیں, جیسے کہ ہول سیل ہو گیا, پرائیویٹ لیبل ہو گیا, مائکرو پرائیویٹ لیبل ہو گیا, آن لائن آربیٹراج, ٹیل آربیٹراج, ڈراپ شپنگ. اب امیزون نے ڈراپ شپنگ بند کی ہوئی ہے. اب امیزون پہ ڈراپ شپنگ نہیں کر سکتے. اب میں ہول سیل کی اور آن لائن آربیٹراج کی بات کرتا ہوں. پرائیویٹ لیبل کی بات میں نہیں کروں گا, کیونکہ وہ جب تک آپ نہیں کریں گے, جب تک آپ کو اچھا خاصا ایکسپیرینس اور ایک پریکٹیکل لرننگ نہیں ہوتی اس کی, ٹھیک ہے. اور میں بات کروں گا آن لائن آربیٹراج کی, جسے آپ جلدی سیکھ کر اور جلدی اپنی سروسز پرووائڈ بھی کر سکتے ہیں, جیسے ہول سیل ہو گیا. اب آن لائن آربیٹراج میں آپ نے کیا کرنا ہے, آن لائن ہی پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے, اور پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے بعد وہ اپنے کلائنٹس کو دینی ہے, اور کلائنٹس جب وہ پروڈکٹ لے گا اور وہ اپنے بزنس میں یوز کرے گا, وہ آپ کو اس کے لیے پے کرے گا. تو وہی سروسز آپ فائبر کے تھرو بھی دے سکتے ہیں, فیس بک پہ بھی آپ کلائنٹ ہنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار مجھے انگلش نہیں آتی, میں کلائنٹ سے بات کروں گا, دیکھیں ہمیں تو اردو بھی صحیح سے نہیں آتی, ہماری جو لینگویج ہے ہمیں وہ بھی پراپر نہیں آتی. کیا ہم نے اپنے ڈیلی لائف میں ہم ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں جو کہ ہمیں آتے ہوں؟ نو. اسی طرح انگلش ہے. انگلش کوئی ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے, تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یار مجھے انگلش نہیں آتی, وہ نہیں آتی. مجھے اتنی انگلش آنی چاہیے کہ اگلا بندہ میری بات سمجھ جائے, بس انف ہے. یہ نہیں ہے کہ پراپر گرامر ٹینسز آتے ہوں گے تو میری انگلش مجھے آتی ہے, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگلے کو اپنی بات سمجھاؤ, بس کھلی بلی, بس بات ختم. ایسا نہیں ہے کہ مجھے پوری انگلش آنی چاہیے, انگلش نہیں آتی تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ غلط تھاٹس ہیں. اتنی حد تک آپ کو کمیونیکیشن آنی چاہیے, اگلا بندہ آپ کی بات سمجھ سکے, بس بات ختم. بات اگلا بندہ سمجھ رہا ہے, آپ اس کی سمجھ رہے ہو, بس بات ختم ہو گیا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے ورڈنگ کی یا گرامر کی یا جو بھی واٹ ایور. تو اسی طرح آپ نے اپنی امیزون کی گگ بنانی ہے فائبر میں اور اپنا کام سٹارٹ کر دینا ہے. تو تھوڑی سی میں امیزون کا اوور ویو آپ کو دیتا چلوں. امیزون کی جو مین چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں ٹولز. بہت سارے ٹولز ہیں,
ہیلیم، کیپا، جنگل اسکاؤٹ، یہ تو تینوں ایک طرح کے کام کرتے ہیں. سیلر ایپ ہو گیا، امیزون کوئک ویو ہو گیا، سیلر ایڈون ہو گیا، یہ تو ساری جو ٹولز ہوتے ہیں فری میں مل جاتے ہیں. میں ایک ویڈیو بھی بناؤں گا امیزون کے حوالے سے. لیکن 2 ہی ٹول آپ نے سیکھ لی ہے آپ نے تو آپ کے لیے انف ہے. آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی ٹول کو یوز کرنے کی. اس کے علاوہ آپ آن لائن ٹیوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسائنمنٹس بھی کر سکتے ہیں. کافی اسٹوڈنٹس آسٹریلیا کے، یو کے کے، یو ایس اے کے، جرمنی کے اور یورپ کے اسائنمنٹس بنواتے ہیں. تو آپ مختلف فیس بک کے گروپ سے، یونیورسٹی کے گروپس بنے ہوتے ہیں، آپ اس گروپ میں بھی لوگوں کو فائنڈ کر سکتے ہیں جن کو اسائنمنٹس بنا کے دینی ہوتی ہے. تو آپ وہاں سے بھی اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں. اگر فور سپوز کوئی سیمسٹر ہے کسی کا، اس سیمسٹر میں آپ ڈفرینٹ اپنی ایک ٹیم بناتے ہیں اور اسائنمنٹس لوگوں کو کر کے دیتے ہیں. پر اسائنمنٹ آپ اگر یورپ میں تو 50 یورو 100 یورو بھی آپ چارج کر سکتے ہیں. آسٹریلیا میں بھی اتنا ہی ہوگا. آپ یو کے میں پاؤنڈس میں 50 پاؤنڈ پر اسائنمنٹ. اس طرح آپ کافی ساری اسائنمنٹس کر کے دیتے ہیں تو آپ اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں. دیکھیں میری کوشش یہی ہے کہ جتنا اچھے سے گائیڈ کر سکوں اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکوں آپ بھائیوں تک، اور تاکہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچ سکے مجھ سے. مجھے بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور میں بھی اسی پلیٹ فارم پر تھا جب جاب کرتا تھا. آئی ہیڈ نتھنگ، سو آئی واز آن دا سیم بورڈ، اور مجھے چیزیں سوچ رہا تھا کیا کرنا چاہیے. تو میں نے بھی زیرو سے چیزوں کو سٹارٹ کیا تھا اور مائنڈ بالکل بلائنڈ تھا، کیونکہ جب ہم گریجویشن کرتے ہیں، گریجویشن کے بعد ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے. آلریڈی ہم لوگ 24 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں، 25 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں، اور بہت کم عرصہ ہوتا ہے ہمارے پاس جاب بھی فائنڈ کرنی ہے، کریئر بھی سٹارٹ کرنا ہے، اور اتنا جلدی اسٹیبل بھی ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں نا ہمیں سکھائی نہیں جاتی ہمارے کلچر میں، یا پہلی تو بات ہمیں خود سیکھنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ماحول بہت میٹر کرتا ہے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھیں کافی لیٹ، یونیورسٹی کے بھی بعد. تو میری کوشش یہی ہے کہ یار جتنے بھی میرے بھائی ہیں، اسپیشلی وہ لڑکے جو 16 17 18 19 سال کے ہیں، کہ بھائی اگر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے، کہیں پر بھی آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، کسی دکان پر، کسی جگہ پر، ایٹ لیسٹ آپ اپنی ارننگ کرو. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ 10,000 اگر ہمارے کسی بچے کے پاس آ جائیں، یا 5,000 آ جائیں، یا 500 آ جائیں، وہ جا کے کھا پی کے ختم. تو ہماری مینٹیلٹی اس قسم کی ہے. تو ہمیں جتنا ہو سکے اپنی ارننگ پہ دھیان دینا چاہیے بجائے فضول چیزوں پر. ایک تو سکلز ایسی سیکھنی چاہیے ہمیں تاکہ وہ ہمارے کام آ سکے. جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یونیورسٹی تک تو ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. یونیورسٹی کے بعد ہمیں جاب بھی ڈھونڈنی ہے، ہر کام کرنا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم جلدی کریں اور تاکہ ٹائم لے کے ان چیزوں کو کریں تاکہ یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے آئیں. چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو صحیح ڈسکرائب کر سکوں اور پراپر ویڈیو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا سکوں چیزوں کے بارے میں. لیکن آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ. آئی ایم نیو اور مجھے ویڈیو اتنی خاص ایڈٹ کرنا نہیں آتی، اور آئی ایم لرننگ. سو آئی ہوپ سون آئی ول لرن آل تھنگ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ میں اپنے ریویوز دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ مجھے اور کتنی چیزوں کو صحیح طریقے سے کرنا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.